باوقار علماء ذوی الاحترام تو محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت، مکی سرکار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، رسول اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، تاجدار عرب و عجم، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس بابرکت پر عظمت بارگاہ کرم میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں رضا کمیٹی و رضا اکیڈمی کے جملہ ممبران کو، بالخصوص کمیٹی کے صدر عالی جناب محمد فہیم رضا صاحب کو، سیکریٹری شہزاد رضا صاحب کو، اور تمام ذمہ داران کو جنہوں نے تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس سراپا قدس منعقد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل میں ہمارے اور آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے، اور اراکین جلسہ کو دارائن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وقت زیادہ ہو چکا ہے، بہت دیر تک میرا بیان نہیں ہوگا۔ مجاہد اہل سنت، غازی اہل سنت حضرت علامہ غازی عادل رضا صاحب نے زوردار، شاندار، ایمان افروز، باطل سوز خطاب فرمایا۔ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مداح خیر الانام بلبل باغ رضا محترم صادق رضا، جنہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجہ میں نعت و منقبت کے اشعار پیش فرمائے، سبحان اللہ، اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ ناظم اجلاس نقیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری آصف رضا صاحب بہت ہی ولولہ انداز میں نقابت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دونی چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ منبر نور پر شہر کے ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ آپ حضرات ان علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کرتے رہیں اور فقیر کا بیان بھی سنتے رہیں۔ لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھیے، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھیے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھیے۔ عظمت سرور
کونین ہے پونجی اپنی، عظمت سرور کونین ہے پونجی اپنی، جان دے کر کے بھی بچے تو بھی بچائے رکھیے۔ اور عاصم رضا صاحب نے جو ابھی کچھ کہا اس کا پورا نچوڑ ایک شعر میں سن لیں کہ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے۔ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ دائیں سے لے کر بائیں تک، آگے سے لے کر پیچھے تک پورا مجمع ایک زبان ہو کر بآواز بلند درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ ہم سب سنی ہیں، ہم سب سنی ہیں، اور سنی کبھی صدیق اکبر کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی فاروق اعظم کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی عثمان غنی کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی مولا علی کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی امام حسن کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی امام حسین کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی امام شافعی کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی امام مالک کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی امام احمد بن حنبل کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی غوث اعظم کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی غریب نواز کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی صابر پاک کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی وارث پاک کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی امام احمد رضا کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی حجت الاسلام حامد رضا کی یاد مناتا ہے، سنی کبھی مفتی اعظم عالم کی یاد مناتا ہے، مگر سنی بزرگوں کی یاد مناتا ہے۔ مگر کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے سنی کہلانے والوں، آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں، آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں جو بار بار آپ کسی نہ کسی کی یاد مناتے ہیں؟ تو فقیر نے جواب دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ایک سے جوڑا جاتا ہے، دوسروں سے خود بخود رشتے جڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی رشتہ ایک سے جوڑا جاتا ہے، دوسروں سے خود بخود رشتے جڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نکاح کیا ایک عورت سے، آپ نے نکاح کیا ایک عورت سے، مگر جب نکاح ہو گیا تو عورت کا بھائی آپ کا سالہ بن گیا، عورت کا باپ آپ کا سسر بن گیا، عورت کی ماں آپ کی ساس بن گئی۔ رشتہ آپ نے ایک سے جوڑا تھا، مگر ایک کے رشتہ جوڑنے کے بعد کتنے رشتے جڑ گئے پتہ چلا بلا تشبیہ و تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و تمثیل۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، کبھی کبھی رشتہ ایک سے جوڑا جاتا ہے، مگر ایک کے بدلے بہت سارے لوگوں سے رشتے جڑ جاتے ہیں۔ میں نے بتایا آپ نے نکاح کیا ایک عورت سے، مگر اس کا باپ سسر بن گیا، اس کا بھائی سالہ بن گیا، اس کی ماں ساس بن گئی۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہم نے رشتہ جوڑا مصطفیٰ جانے رحمت سے، اور جب ہم نے مصطفیٰ سے رشتہ جوڑا تو مصطفیٰ کی وجہ سے ابو بکر ہمیں مل گئے، عمر ہمیں مل گئے، عثمان ہمیں مل گئے، علی ہمیں مل گئے، حسن ہمیں مل گئے، حسین ہمیں مل گئے، امام اعظم ہمیں مل گئے، غوث اعظم ہمیں مل گئے، غریب نواز ہمیں مل گئے، حجت الاسلام
حضرت مصطفیٰ فیضان اعلی حضرت فیضان حضور داد الشریعہ. اور کبھی ایک سے رشتہ ٹوٹتا ہے، کبھی ایک سے رشتہ ٹوٹتا ہے تو خود بخود دوسرے لوگوں سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جس سے نکاح کیا اس کو طلاق دے دیا، آپ نے اس کو طلاق دے دیا، اب سارے رشتے خود بخود سارے رشتے خود بخود ٹوٹ گئے. بزرگوں سے نسبتیں یہ بتا رہی ہیں کہ سنیوں کا رشتہ کل بھی مصطفیٰ سے قائم تھا، آج بھی مصطفیٰ سے قائم ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مصطفیٰ سے رشتہ قائم رہے گا. اور سنی اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ بولے گا یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے سبحان اللہ میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ نسبتیں بتا رہی ہیں کہ سنی کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوا ہے، اور جن کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت سے کٹا ہوا ہے نہ ان کے پاس غوث اعظم ہے، نہ ان کے پاس اعلیٰ حضرت ہے، نہ ان کے پاس تاج الشریعہ ہے. اور ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات میں کہہ دوں کہ عیسائیوں میں 71 فرقے، یہودیوں میں 72 فرقے، مسلمانوں میں 73 فرقے، مگر دنیا کی تمام قوموں میں اور دنیا کے تمام فرقوں میں آپ ڈھونڈتے رہیے دیگر فرقوں میں ڈاکٹر ملے گا، انجینئر ملے گا، پروفیسر ملے گا، زمیندار ملے گا، مالدار ملے گا، مگر اللہ کی قسم اگر آپ کو ولی ملے گا تو صرف اہل سنت کا جان. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت اولیاء کرام، نسبت اولیاء کرام، محبت اولیاء کرام، ان سے حضور مفتی اعظم ہیں. اب اگر کوئی کہے یہودی آئے ہمارے ساتھ چلو، عیسائی آئے ہمارے ساتھ چلو، باطل فرقے کے لوگ جب کہیں اب ہمارے ساتھ چلو، ان سے کہنا تمہارے پاس غریب نواز ہے، تمہارے پاس غوث اعظم ہیں، تمہارے پاس صابر پاک ہیں، تمہارے پاس وارث پاک ہیں. وہ کہے گا ہمارے پاس غوث اعظم نہیں، ہمارے پاس غریب نواز نہیں، ہمارے پاس صابر پاک نہیں، ہمارے پاس وارث پاک نہیں. تو کہہ دینا جس جماعت میں وارث پاک نہیں، صابر پاک نہیں، نظام پاک نہیں، غوث پاک نہیں، خواجہ پاک نہیں، وہ ناپاک جماعت تمہیں مبارک ہو، اور پاکوں کی جماعت ہمیں. فخر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان 73 فرقوں میں جنتی کون؟ ان 73 فرقوں میں جنتی کون؟ تو میرے آقا نے فرمایا مان علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ جنتی ہے. آقا نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں وہی فرقہ جنتی ہے. اب صحابہ کی زندگی پر ہو کہ صحابہ کے طریقے پر، نبی کے طریقے پر کون ہے؟ الحمدللہ نبی کے طریقے پر، نبی کے صحابہ کے طریقے پر ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اس لیے کہ صحابی مزار پر جاتے تھے، صحابی مزار پر جاتے تھے، سنی مزار پر جاتے تھے. صحابی ساری کائنات سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، سنی سب سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. صحابہ
زیادہ نبی سے پیار کرتے تھے اور سنی سب سے زیادہ نبی سے پیار کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے جب دنیا میں کہیں سے کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دوسرے فرقے والے منہ دیکھتے رہتے ہیں اور سنی کھڑا ہوتا ہے اور ممتاز قادری بن کر کے سنی کھڑا ہوتا ہے ممتاز قادری بن کر کے گستاخ رسول کو جہنم رسید کر دیتا ہے. اور سنی یہ اعلان کرتا ہے جو جان مانگو تو جان دیں گے, جو مان مانگو تو مان دیں گے. کبھی نہ یہ ہوگا ہم سے ہرگز نبی کا نعرے تکبیر. مجموع سے چار لوگ کھڑے ہو کر نعرہ لگائیں. چار لوگ کھڑے ہو کر لگائیں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جذبے سنیت, جذبے سنیت, خواجہ کا ہندوستان, فیضانی والا حضرت مفتی توحید عالم صاحب قبلہ. تاریخ پڑھو سن 1923 میں غیر منقسم ہندوستان, 1923 میں غیر منقسم ہندوستان کراچی کی سرزمین ہے. کراچی کی سرزمین پر کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کیا. مقدمہ چل رہا تھا کورٹ میں, پیشی پر پیشی ہو رہی تھی. وہی کراچی ہے, اسی کراچی کی دھرتی پر رہنے والا ایک غریب مسلمان ہے. تانگا چلا رہا ہے, تانگا چلا کر کے زندگی کے گزر بسر کر رہا ہے. نام اس کا عبد القیوم ہے, نام عبد القیوم. غربت کی وجہ سے محلے کے لوگ صحیح معنوں میں پہچانتے نہیں, علاقے کے لوگ صحیح معنوں میں پہچانتے نہیں. عبد القیوم تانگا لے کر کے نکلا. راستے میں پتہ چلا کسی ظالم نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے. کچہری میں کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے, آج اس کی پیشی ہے. وہ گستاخ نبی کورٹ میں آئے گا. عبد القیوم نے جب یہ سن لیا تانگے کا رخ موڑ دیا. چوراہے پر نہیں گئے, سواریوں کو نہیں بٹھایا, تانگے کا رخ موڑ دیا اور آہستہ آہستہ تانگا لے کر کچہری پہنچے. ایک کونے پر تانگا کھڑا کر دیا, تانگے سے اتر گئے, فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اندر داخل ہوئے. ابھی انگریزی جج قانونی دفعات کا چہرہ دیکھنے میں لگے ہوئے تھے. عبد القیوم نے لوگوں سے پوچھا گستاخ نبی کہاں کھڑا ہے, گستاخ نبی کہاں کھڑا ہے. لوگوں نے اشارہ کیا جج کے سامنے جو کھڑا ہے وہی گستاخ نبی ہے. عبد القیوم نے جب یہ سنا تو بھری عدالت میں, کورٹ کے اندر, کچہری میں جیب سے چھوٹا سا چاقو نکالا اور جج کے سامنے اتنے وار کیے کہ گستاخ نبی کو جہنم. کچہری میں, کورٹ میں جج کے سامنے جب مار دیا, ہنگامہ ہو گیا. عبد القیوم کو گرفتار کر لیا گیا. وہی عبد القیوم جسے کوئی جانتا نہیں تھا, جسے کوئی پہچانتا نہیں تھا, اب نبی کے گستاخ کو مارا. تو خالی کچہری نہیں, پوری دنیا میں عبد القیوم مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن, عبد القیوم عاشقوں کے دلوں کا مرکز بن گیا. ہر آدمی, ہر انسان عبد القیوم کے نام سے واقف ہو گیا. عبد القیوم کو گرفتار کیا گیا. اب عبد القیوم کے لیے مقدمہ چلا. بڑے بڑے بارشکار وکلا, عبد القیوم بس صرف اپنا بیان بدل دے, ہم تمہیں چھڑائیں گے, ہم تمہیں بچا لیں گے. عاشق رسول نے کہا سنو, عبد القیوم جان دے سکتا ہے مگر ایمان نہیں, اپنا بیان نہیں بدل سکتا. ہر ایک عبد القیوم کے لیے دعائیں کر رہا ہے. مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہیں, خانقاہوں میں دعائیں ہو رہی ہیں, مدرسوں میں دعائیں ہو رہی ہیں. یا اللہ عبد القیوم کو بچا لے, یا اللہ عبد القیوم کو بچا لے. دنیا کے کونے کونے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, مگر عبد القیوم نے کہا جان بوجھ کر کے میں نے مرتبہ شہادت خریدا ہے, بیان نہیں بدلوں گا. آخرکار پھانسی کی سزا سنا دی گئی.
پھانسی کی سزا سنا دی گئی. اب عبد القیوم کو جب پھانسی دی گئی، پھانسی ہو گئی، اب عبد القیوم کا جنازہ اٹھا. اب عبد القیوم کا جنازہ اٹھا. عبد القیوم کا جنازہ جب لوگ لے کر چلے تو عبد القیوم کے جنازے میں، تاریخ بتا رہا ہوں، عبد القیوم کے جنازے میں اس دور میں 25 لاکھ مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، 25 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کیا. یہ تو تعداد تھی انسانوں کی. فرشتے کتنے کروڑ رہے، فرشتے کتنے کروڑ رہے ہوں گے کسی کو کیا معلوم. نبی نے کس شان سے اپنے عاشق کو مبارکباد پیش کیا ہوگا، سینے سے لگایا ہوگا، کون اندازہ کر سکتا ہے. اس دور کی تاریخ میں کراچی کے اندر سب سے بڑا جنازہ جو اٹھا وہ عاشق رسول عبد القیوم کا. اس کے بعد تاریخ بڑھتی رہی، تاریخ بدلتی رہی. بھارت کی سرزمین پر سب سے بڑا جنازہ اگر اس میں کوئی شریک ہوا، سب سے بڑا جنازہ 1400 سال سے لے کر آج کی تاریخ تک سب سے بڑا جنازہ، اس میں سب سے زیادہ اگر مسلمان شریک ہوئے تو کوئی اور نہیں، جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کا جنازہ ہے. حضور تاج الشریعہ کا جنازہ ہے. اور حضور تاج الشریعہ کے جنازے کے بعد اگر جنازہ اٹھا ہے تو عاشق رسول علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ اٹھا ہے. پیروں سے معذور، پیروں سے معذور، مگر پیروں سے معذور مگر علامہ خادم رسول، ان کا عالم یہ تھا کہ علامہ خادم کا جنازہ لوگ دیکھ کر کے انگشت بدلتا رہ گئے. اور عبد القیوم پیروں سے معذور تھے مگر وقت کی حکومت کو ہلا کر کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ عاشق رسول نہ حکومت سے ڈرتا ہے نہ دنیا دار سے ڈرتا ہے، اگر عاشق رسول ڈرتا ہے. جب بریلی شریف میں 3 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ، کسی نے کہا 3 کروڑ، کسی نے کہا 2 کروڑ، کسی نے کہا 1 کروڑ، جب یہ خبر پھیلی الحمدللہ غلامان تاج الشریعہ جنازے میں شریک رہے. بہت سارے دیوانے گئے، فقیر بھی رہا. بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ میں، فیس بک میں اب زمین ناپنا شروع کیا. اسلامیہ انٹر کالج ایک پر کھڑا ہوا تو ایک آدمی یہاں کھڑے ہوئے. اسلامیہ انٹر کالج میں زیادہ سے زیادہ 25 لاکھ، پورے بریلی میں 50 لاکھ. جب یہ اعتراض لوگوں نے کیا تو فقیر نے کئی جلسوں میں جواب دیا. میں نے کہا اے زمین ناپنے والوں، اگر زمین ناپنا ہے تو پہلے خواجہ کا پیالہ، اگر زمین ناپنا ہے تو پہلے خواجہ کا پیالہ ناپو. چھوٹا سا پیالہ ہے، چھوٹا سا پیالہ ہے. خادم نے کہا چلو اے آنا ساگر چلو. خواجہ نے بلایا ہے، پورے آنا ساگر کا پانی سمٹ کر کے چھوٹے سے پیالے میں، پورا آنا ساگر کا پانی چھوٹے سے پیالے میں آ گیا. اب ناپو پیالہ، ناپو پیالہ. ایک لوٹا پانی اگر ڈالا جائے تو آدھے لوٹے میں پیالہ بھر جائے. تو اتنے چھوٹے پیالے میں، اتنے چھوٹے پیالے میں اتنا بڑا اجمیر کا آنا ساگر آیا. اتنے چھوٹے پیالے میں آنا ساگر آیا کیسے، سمایا کیسے؟ تو جب میں نے پوچھا تو ظالم نے کہا یہ غریب نواز کی کرامت ہے، یہ غریب نواز کی کرامت ہے. میں نے کہا چھوٹے پیالے میں اتنا پانی سما جانا یہ غریب نواز کی کرامت ہے، بریلی میں اتنا مجمع سما جانا یہ تاج الشریعہ کی ہے. تاج الشریعہ زندہ باد.
غریب نواز کا پیالہ ناپ نہ سکا تو کہنا پڑے گا وہاں غریب نواز کی کرامت، یہاں تاج الشریعہ کی کرامت۔ تاج الشریعہ ہے کون؟ تاج الشریعہ کے والد کا نام ہے ابراہیم رضا، اور تاج الشریعہ کے دادا کا نام ہے حجت الاسلام حامد رضا، اور حجت الاسلام حامد رضا کے والد کا نام ہے امام احمد رضا، اور امام احمد رضا کے والد کا نام ہے علامہ نقی علی خان، اور علامہ نقی علی خان کے والد کا نام ہے علامہ رضا علی خان، علامہ رضا علی ولی، علامہ رضا علی ولی، علامہ نقی علی خان ولی، اعلیٰ حضرت ولی، حجت الاسلام ولی، ابراہیم رضا ولی، تاج الشریعہ ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ولیوں کا گھرانہ ہے، ولیوں کا گھرانہ ہے، اور تاج الشریعہ کے دادا سبحان اللہ حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے حامد رضا، انہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ اتنے خوبصورت کہ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو کہ فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو کہ فتنے مٹا کے چلے۔ حجت الاسلام سرکار تاج الشریعہ کے دادا اتنے خوبصورت، اتنے حسین، جب آپ چلتے تھے تو چہرے پر پردہ ڈال لیا کرتے تھے۔ لاہور کی سرزمین پر حجت الاسلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ لاہور میں تاجر اپنی دکان کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور حجت الاسلام تاج الشریعہ کے دادا چلے، چاہنے والے پیچھے، حجت الاسلام آگے، دکاندار دکانوں پر بیٹھے ہیں، قافلہ دیکھ رہے ہیں۔ بات آ گئی ہے تو سن لو، آج بھی دکانوں کے قریب، مکانوں کے قریب، مکانوں کے قریب، دکانوں کے قریب لوگ آتے ہیں، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے، مگر ان آنے والوں کا چہرہ دیکھ لو، کھانا نصیب نہ، ان کا چہرہ دیکھ لو تو بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ اور یہ حجت الاسلام ہیں، چلنے والے چل رہے ہیں، دکاندار دیکھ رہے ہیں، حجت الاسلام کا چہرہ، اچانک ہوا چلی اور رومال کا کونا ہٹا، بس ایک تاجر دکان سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، آگے آیا، حجت الاسلام کے قدموں کو پکڑ لیا، مہاراج مجھے کلمہ پڑھاؤ، سبحان اللہ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان بناؤ۔ لوگوں نے پوچھا تو غیر مسلم ہے، مسلمان کیوں ہونا چاہتا؟ کیا دیکھا مولانا میں تو نے؟ تو غیر مسلم تاجر بول اٹھا، اے لاہور والوں گواہ رہنا، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے چک بریلی کے حامد رضا کے حسن کا جواب نہیں تو مدینہ کے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ مدینہ کے مصطفیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں سلطان زمانہ کی جھولی، محبوب کا جب عالم ہے۔ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ کہاں ہے الزام لگانے والے جو کہتے ہیں تلوار کے زور سے اسلام پھیلا؟ میں کسی کی، سنو، میں تبلیغ کرنے والوں کی مخالفت نہیں کرتا، جملہ سنو، میں تبلیغ کرنے والوں کی مخالفت نہیں کرتا، مگر تبلیغ کرنے کا ڈھنگ اگر سیکھنا ہے اور ان تبلیغ کرنے والوں سے کہو کہ پوری زندگی کی تبلیغ میں کتنے لوگوں کو اب تک مسلمان بنایا، تمہارے پاس ہے کوئی لسٹ؟ پوری زندگی میں کتنے لوگوں کو مسلمان بنایا؟ یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کتنے مسلمانوں کو۔ بے شک پوری جماعت کو میرا چیلنج ہے، اکیلے غریب نواز نے، اکیلے غریب نواز نے بھارت میں 90 لاکھ غیر مسلموں، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا۔ اور خواجہ کی تبلیغ، اللہ اکبر، کوئی چہرہ دیکھ رہا ہے مسلمان ہو رہا ہے،
کوئی نماز پڑھنے کا انداز دیکھ رہا مسلمان ہو رہا ہے. غریب نواز نے جب تبلیغ کیا اور بھارت آئے تو سب سے پہلے لاہور میں داتا صاحب کے مزار پہ چلا، اے تبلیغ کرنے والوں تبلیغ کرو مگر پہلے خواجہ کی سنت پر عمل کرو، اور محبوب الہی کے آستانے کے قریب رہنے والوں مرکز بنانے والوں، ارے تم اگر تبلیغ کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو نظام الدین اولیاء سے سیکھو، غریب نواز سے سیکھو. غریب نواز بھارت میں اسلام پھیلانے آئے تو پہلے لاہور میں ٹھہرے اور داتا صاحب کے مزار پہ چلا کیا، مزار پہ چلا کیا، 40 دن کا چلا کیا. اللہ والوں نے تبلیغ کیا، مزاروں پر چلا کیا، اور اللہ والوں کا دامن چھوڑ کر جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں، میں نے کئی بار کہا پھر سن لو، آپ نے تبلیغ کرنے والوں کو دیکھا. غریب نواز نے تبلیغ کیا تو غیر مسلموں کے درمیان تبلیغ کیا، غریب نواز نے تبلیغ کیا تو غیر مسلموں کے درمیان تبلیغ کیا. اے تبلیغ کرنے والوں، اگر تبلیغ کرنا ہے تو بھیروگنج چلے جانا، بھیروگنج چلے جانا. تو کہو گے نا وہاں نہیں جائیں گے، کیوں نہیں جاؤ گے؟ تبلیغ تو اولیاء اللہ نے کفر گڑھ میں کیا، کفر گڑھ میں کیا، اور ان کے تبلیغ کا انداز نرالا تھا. حضرات لہذا میں کہنا یہ چاہوں گا کہ تبلیغ اگر کرنا ہے خوب شان سے کرو، مگر پہلے ایمان تو لے آؤ، کیونکہ ایمان اصل ہے. ایمان کے بعد روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، اس لیے پہلے ایمان لے آؤ پھر تبلیغ کرو. بات دور نکل جائے گی، 2-3 باتیں اور آپ سماعت فرما لیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تاج الشریعہ ولی آپ کے باپ ولی، دادا ولی، پردادا ولی اور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج دنیا میں جگہ، آج دنیا میں میرے پیر و مرشد تاج الشریعہ کا جواب نہیں. جب دنیا تاج الشریعہ کا جواب نہ لا سکی تو مفتی اعظم کا جواب کہاں سے؟ اور مفتی اعظم کا جواب نہ لا سکے تو پھر امام احمد رضا کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور امام احمد رضا کا جواب نہ لا سکے تو خواجہ اعظم کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب خواجہ اعظم کا جواب نہ لا سکے تو غوث اعظم کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب غوث اعظم کا جواب نہیں تو رسول اعظم کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ 22 ذوالحجہ اور 1310 ہجری، 22 ذوالحجہ 1310 ہجری جمعہ کے دن صبح صادق کے وقت بریلی شریف میں پیدا ہوئے. 22 ذوالحجہ 1310 ہجری جمعہ کے دن صبح صادق کے وقت بریلی شریف میں جلوہ گر ہوئے. جس وقت مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں پیدا ہوئے اس وقت اعلیٰ حضرت سرکار اپنے پیر خانہ مہررہ شریف میں تشریف فرما، اور اعلیٰ حضرت نے رات میں خواب دیکھا کہ چاند اتر کر کے ان کے قریب آ رہا ہے، اور جیسے جیسے چاند قریب آ رہا ہے ویسے ویسے روشنی بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ چاند اعلیٰ حضرت کی گود میں آ گیا. یہ خواب اعلیٰ حضرت نے دیکھا، اور صبح برکاتی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب گئے تو حضرت ابو الحسین احمد نوری انہوں نے سیڑھی پر چڑھتے ہوئے اعلیٰ حضرت سے فرمایا، مولانا تمہارے گھر بچہ، تمہارے گھر شہر بریلی میں بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور میں آؤں گا اور اسے دیکھوں گا. اور 6 مہینے کے بعد ابو الحسین احمد نوری بریلی شریف آئے، مفتی اعظم ہند کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرما دی، اور نام رکھا آل الرحمن ابو البرکات، یہ نام رکھا پیر و مرشد نے. اور
بچہ ولی ہے، یہ بچہ ولی ہے، اور دنیا کے لوگوں کو اس بچے سے بہت فیض پہنچے گا، اور یہ بچہ ولی ہے، پیر و مرشد نے یہ کہہ دیا تو سبحان اللہ، یقیناً فیض اتنا پہنچا، اتنا پہنچا، اتنا پہنچا، بھارت کی تاریخ اٹھاؤ، میں سمیٹ رہا ہوں، زیادہ دیر تک نہیں بولوں گا، باتیں تو بہت حیران ختم ہو جائے گی۔ فیض اتنا پہنچا اسی بھارت میں جب شدھی کی تحریک چلی اور مال آل لال نہ معلوم کیا کیا دے کر کے ہندوستان میں مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جانے لگا، اور ہندوستان میں ایسا بھی وقت آیا ہے اور آنے والا نہ معلوم کیسا وقت ہوگا، اللہ خیر فرمائے۔ مفتی اعظم کے دور میں ہندوستان میں شدھی کی تحریک چلی، یہ ریکارڈ بتا رہا ہے، اور مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جانے لگا، لوٹا جانے لگا، یہاں تک کہ ہندوستان میں 4.5 لاکھ مسلمان 4.5 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ایک سازش چل رہی ہے، مسلمان کی بچیوں کو ورگلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، اور ان کو غیر مسلم بنایا جا رہا ہے۔ بہت ساری بچیاں غیر مسلم بن چکی ہیں، دولت کی لالچ میں، حسن کی لالچ میں، یہ دام فریب ہے۔ مسلمانوں اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، اپنے اولاد کی حفاظت کرو۔ وہ دور تھا مفتی اعظم ہند کا، 4.5 لاکھ بھارت کے مسلمانوں کا ایمان لوٹا جا چکا، 4.5 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بھارت میں خانقاہیں بہت ہیں، بھارت میں درسگاہیں بہت ہیں، 4.5 لاکھ بھارت میں مسلمان مرتد ہو گئے۔ اب لوگ حیران و پریشان ہیں، شدھی کی تحریک چل رہی ہے، مسلمانوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے۔ اب ہندوستان میں سارے لوگ خاموش، مفتی اعظم عالم آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، علماء کی ٹیم لیا، اے علماء کرام سے نفرت کرنے والوں سنو، اے نائب رسول سے دشمنی رکھنے والوں سنو، اے علماء کرام سے حسد کرنے والوں سنو۔ آج لوگ کہتے ہیں سیاست میں عالموں کی کیا ضرورت ہے، سیاست میں عالموں کی کیا ضرورت ہے؟ اے لوگوں، جب تک عالم سیاست کرتے رہے بھارت میں ہم، جب تک عالم سیاست کرتے رہے بھارت میں ہم حکومت کرتے رہے، اور یہ عالم ہی کی سیاست تھی جو بھی آپ نے غازی سے سنا کہ بھارت آزاد ہوا ہے۔ اگر جامع مسجد دہلی میں بیٹھ کر فتوی جہاد نہ دیا گیا ہوتا، یہ کوئی سیاستدان، یہ کوئی دنیا دار بھارت کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا رول کار عالم، اس لیے عالم دین کو الگ مت سمجھو، مگر ہاں سیاست وہ سیاست ہو جس سے دین کا فائدہ ہو، جس سے دین کا فائدہ ہو، وہ سیاست مت کرو جس سے دین بھی چلا جائے، ایمان بھی چلا جائے۔ سیاست وہ کرو جس سے مسجدیں بچ جائیں، سیاست وہ کرو جس سے خانقاہیں بچ جائیں، سیاست وہ کرو جس سے مسلمانوں کا ایمان بچ جائے۔ وہ سیاست مت کرو جس سے ایمان ہی چلا جائے۔ اگر ایمان چلا گیا تو ہمارے آپ کے پاس بچا، دوسروں میں اور ہم میں فرق ایمان ہی تو ہے، ورنہ کھاتے پیتے تو وہ بھی ہیں، کھاتے پیتے تو ہم بھی ہیں۔ مجھے افسوس ہوا برگھاٹ کی سرزمین پر کورونا کال میں لوگوں نے پرشاسن سے مانگ کر لیا کہ مسجد کو کووڈ سینٹر بنایا جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، غیرت میں ڈوب مر جانا چاہیے، اور وقف کی پراپرٹی، وقف کی سمپتی کسی کے باپ کا اس میں اجارہ نہیں ہوتا ہے۔ اے لوگوں، وقف کی سمپتی جب وقف کر دی جائے تو مسجد کا تو حال یہ ہے کہ ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں نہیں لگ سکتا، ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں نہیں لگ سکتا۔ تو مسلمان کو، تو مسجدوں کو کووڈ سینٹر پر بنایا جائے۔ آپ بھول گئے
آپ بھول گئے بابری مسجد میں پہلے تالا لگایا گیا، اس کے بعد کھلوایا گیا، اس کے بعد شہید کیا گیا۔ جب مسجدوں کو کوئی سینٹر بناؤ گے، وہاں بٹھاؤ گے، لٹاؤ گے، ایک وقت آئے گا مسجد ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس لیے ایسی ناپاک سازش کوئی کرے تو اس کو منہ دبا دو، منہ بند کر دو اور کہہ دو تو اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنے مکان کو کوئی سینٹر بنا، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد سے سیاست مت کرو۔ آج بھی بہت سارے لوگ مسجدوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور مسجدوں کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ بھارت میں مسجدوں کی آڑ میں، مدرسوں کی آڑ میں سیاست کر رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ خبردار خبردار، جو مسجد کو سیاست کا اڈا بنائے، جو مدرسے کو سیاست کا اڈا بنائے، اسے نہ ہم نے کل قبول کیا ہے، نہ آج قبول کیا ہے، نہ اس لیے یاد رکھنا، مسجد سیاست کا اڈا نہیں ہونا چاہیے، مدرسہ سیاست کا اڈا نہیں ہونا چاہیے، خانقاہ سیاست کا اڈا نہیں ہونا چاہیے۔ سیاست وہ کرو جس سے مسجدیں بچ جائیں، مدرسے بچ جائیں، ایمان بچ جائیں۔ مفتی اعظم کا فتویٰ بھی آپ نے سنا، تقویٰ سنا، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فتویٰ دے۔ یہاں تو اگر دو پولیس والے آ جائیں تو لوگ الیکشن کا ٹائم آ جائے تو شراب کی باٹلوں پر ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی حیثیت اور حقیقت ہے۔ مسلمانوں، شراب یزید پیتا تھا، حسین نہیں۔ اس لیے سیاست ہو تو سیاست میں شرابیں تقسیم مت کرو، غوث اعظم کی محبتیں تقسیم کرو، اعلیٰ حضرت کا پیار تقسیم کرو، غریب نواز کا کردار تقسیم کرو۔ اللہ کی قسم حکومتیں تمہاری ٹھوکر۔ کیا بھول گئے؟ جب شرابیں تقسیم کر کے، دارو بانٹ کر کے سیاست کی کرسی لوگے تو 2 سال 3 سال 5 سال، لیکن اسی بھارت میں میرے غریب نواز عشق رسول لے کر جب بھارت کے تاجدار بنے تو بھارت میں کرسیاں بدلتی رہتی ہیں، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، مگر ہندوستان کا سلطان غریب نواز کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک غریب نواز بھارت کا سلطان رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خواجہ کا ہندوستان۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، عالم اگر سیاست میں، لوگ کہتے ہیں عالموں کو سیاست کی کیا ضرورت ہے، میں کہتا ہوں آج اگر عالم کو ساتھ میں رکھو گے، اللہ کی قسم آپ کامیاب ہو گے، آپ کامیاب ہو گے۔ آپ نے تاریخ نہیں پڑھا، آپ نے تاریخ نہیں پڑھا، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو۔ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی کونا ہو، جب تک مسلمانوں نے بادشاہت کی ہے اور عالموں کا وقار سمجھا ہے، عالموں سے محبت کیا ہے، تب تک حکومت کی کرسی پر رہے۔ اور جب عالموں کا ساتھ چھوڑ دیا، عالم نائب رسول ہوتا ہے، عالم نائب رسول ہوتا ہے، جب عالم کا ساتھ چھوڑ دیا، عالم سے دور ہو گئے تو پھر بستی مقدر بن گئی۔ آج بس آخری بات، پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ 4.5 لاکھ مسلمان مرتد ہو گئے۔ مفتی اعظم اٹھے، علماء کرام کی ٹیم کو لیا اور راجستھان کے علاقے میں پہنچ گئے، جہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کے ایمان کو لوٹا جا رہا تھا۔ مفتی اعظم علماء کی ٹیم لے کر پہنچے، گاؤں گاؤں جا کر کے، شہر شہر جا کر کے، پیدل چل کر کے، رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، علماء کرام کو لے کر دروازے دروازے جا کر کے، شہر شہر جا کر کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اور تاریخ میں میں نے پڑھا ہے، مفتی اعظم نے جب محنت کی، مفتی اعظم کی محنت کی بنیاد پر 4.5 لاکھ جو غیر مسلم ہو چکے تھے وہ دوبارہ اسلام میں واپس آ گئے۔ کوئی معمولی بات
خاندان واپس نہیں لا پاتا ہے، پورے محلے کے لوگ مل کر نہیں لا پاتے، لیکن مفتی اعظم 4.5 لاکھ لوگ غیر مسلم ہو چکے تھے ان کو دوبارہ مسلمان بنا لیا، اور خالی اتنا ہی نہیں، مفتی اعظم کی قربانی کی بنیاد پر 1.5 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ یہ ہیں مفتی اعظم، یہ ہیں مفتی اعظم، یہ ہیں مفتی اعظم، 1.5 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج مفتی اعظم کا پر تو کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا؟ آج تاج الشریعہ کا پر تو کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آج کوئی اس طرح کا عاشق رسول نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اسی بات کو سن لو، بات ختم ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، ایک عورت مٹکے میں پانی لے کر جا رہی تھی، خواجہ حسن بصری کے بیٹے نے گلیل سے مٹکا پھوڑ دیا، پورا پانی بہہ گیا۔ وہ عورت خواجہ حسن بصری کے پاس آئی، حضور آپ کے بیٹے نے گلیل سے میرا مٹکا پھوڑ دیا۔ تو خواجہ حسن بصری آپ اپنی بیوی کے پاس آئی اور فرمایا، شریک زندگی، جب تم حاملہ تھی، جب بچہ شکم کے اندر تھا، تم حمل سے تھی، اس وقت تم نے کون سا گناہ کیا؟ یہ خواجہ حسن بصری کون ہے بتا دوں؟ خواجہ حسن بصری کی ذات وہ ہے جنہوں نے 130 صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ خواجہ حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے ام سلمہ ام المومنین ان کا دودھ پیا۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ حسن بصری ہیں۔ لڑکے نے جب گلیل سے مٹکا توڑا، شکایت آئی تو سیدھے اپنی بیوی کے پاس گئے، جب تم حمل سے تھی، بچہ پیٹ میں تھا، تم نے گناہ کیا کیا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری کی بیوی نے کہا، میرے سرتاج گناہ معلوم نہیں ہے، البتہ میرے یہاں امانت کی کچھ انگوریں رکھی ہوئی تھی، امانت کے کچھ انگور رکھے ہوئے تھے، میں سوئی سے ایک کپڑا سی رہی تھی، اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں، تو میں نے سوئی کا سرا، سوئی کی نوک انگور میں ٹچ کیا، اور ٹچ کرنے کے بعد اس کا رس زبان پر لگا دیا۔ خواجہ حسن بصری فرماتے بس یہی ہے جو تمہارا بیٹا لوگوں کے مٹکے پھوڑ رہا ہے، کچھ سمجھے؟ خواجہ حسن بصری نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ تمہارا بیٹا لوگوں کے مٹکے پھوڑ رہا ہے۔ اے لوگوں، آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے لینا، اگر کسی کا بیٹا باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ماں کی بے حرمتی کر رہا ہے، تو ماں باپ کو چاہیے ہم نے بیٹے کی پرورش کس غذا سے کی ہے، ہم نے بیٹے کی پرورش کس غذا سے کیا ہے، کیونکہ غذا اگر اچھی ہوگی، غذا حلال ہوگی، تب بیٹا فرما بردار پیدا ہوگا۔ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ حسن بصری فرماتے بس آپ اندازہ لگاؤ، اب اگر کسی کا بیٹا کسی کا مرڈر کر رہا ہے، کسی کو گالی دے رہا ہے، تو سمجھ جانا اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے، اس کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ آج کوئی غوث اعظم کیوں بن کر نہیں پیدا ہوتا؟ آج کوئی محبوب الہی بن کر کوئی پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ سنو، حمل کے دوران اگر حرام لقمے سے بچے کی پرورش ہوئی ہے تو بچہ ولی کبھی پیدا نہیں ہوگا، بچہ کبھی غوث بن کر نہیں پیدا ہوگا، بچہ کبھی ولی بن کر نہیں پیدا ہوگا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، جب ماں عابدہ ہوتی ہے تب بیٹا عابد پیدا ہوتا ہے، جب ماں ساجدہ ہوتی ہے تب بیٹا ساجد پیدا ہوتا ہے، جب ماں صابرہ ہوتی ہے تب بیٹا صابر پیدا ہوتا ہے، جب ماں سیدہ آمنہ ہوتی ہے تب بیٹا رسول اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں سیدہ حاجرہ ہوتی ہے
تب بیٹا اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوتا ہے، جب ماں ام الخیر فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں ماہ نور ہوتی ہے تب بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے، جب ماں حسینی خانم ہوتی ہے تب بیٹا احمد رضا پیدا ہوتا ہے، جب ماں ارشاد بیگم ہوتی ہے تب بیٹا حجت الاسلام پیدا ہوتا ہے، تب بیٹا مفتی اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں نگار فاطمہ ہوتی ہے تب بیٹا تاج الشریعت بستی بستی قریہ قریہ نسبت اولیاء کرام مفتی اعظم ہند کی محفل میں آنے والوں، ہمارے تمہارے سارے سنی مسلمانوں کے سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، ٹرین میں رہے جب بھی نماز قضا نہیں ہوئی، آپ پلین میں رہے تب بھی نماز قضا نہ ہوئی، آپ سفر میں رہے نماز قضا نہ ہوئی، آپ حضر میں رہے نماز قضا نہ ہوئی، اس لیے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ، ان کا فتویٰ، ان کی سیرت سب اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور مفتی اعظم ہند کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ سرکار مفتی اعظم ہند 13 محرم الحرام کا دن گزار کر کے 1402 ہجری میں 13 محرم الحرام کا دن گزار کر کے رات کو 1:40 پر آپ کا وصال ہوا اور 14 محرم الحرام کی رات میں آپ کا وصال ہوا ہے، اور وہ چمکتا دمکتا ستارہ غروب ہو گیا، مگر ستارہ غروب ہوا، مفتی اعظم کا وصال ہوا، لیکن آج بھی مفتی اعظم کا فیضان برس رہا ہے، آج بھی مفتی اعظم کا فیضان جاری و ساری ہے، آج بھی مفتی اعظم کا فیضان چہار جانب برس رہا ہے۔ یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص اس محفل پاک کی برکت سے محترم یوسف خان سرحدی کی اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، درود و سلام۔